اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوة النقویۃ والحیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المہدی ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلى الله عليه محمد وآله ارباب اعزاء ماتمداران سید الشہداء، قرآن مجید میں خداوند عالم مومنین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ذیل میں رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعض غزوات اور سرایا اور آپ کی جنگی مہمات کے سلسلے میں کچھ معارضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان کا ہدف صرف یہ نہیں تھا کہ ہم جنگ کی بہت دقیق چیزیں آپ تک پہنچائیں یا جنگ کی کیفیت کو آپ تک پہنچائیں۔ اس کے لیے ماشاءاللہ بہترین بولنے والے اور بہترین بیان کرنے والے موجود ہیں۔ اصل ہدف اس جنگ کے پس منظر کو یا اس سے ملنے والے دروس کو یا پیش آنے والے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، تاکہ اسلامی تاریخ کے یہ بہت اہم نکات جو دکھنے میں بہت چھوٹا سا کوئی واقعہ ہے، لیکن اس کے اثرات اسلامی تاریخ پر بہت گہرے ہیں، اور بہت دفعہ ایسے واقعات ہیں کہ وہ ایک واقعہ کسی حکم شرعی کا موجب بنتا ہے یا حکم شرعی کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے، یا اس شخصیت کا کردار سامنے آتا ہے جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا۔ لہٰذا تاریخ دہرائی جانی چاہیے، بیان کی جانی چاہیے، تاکہ ہم اس طرح کے مسائل کو سمجھ سکیں، اور اگر کوئی ہم سے کبھی ہمارے کسی جوان سے کوئی سوال کرے تو بہرحال وہ جواب دے سکے۔ یہ اس فرش کا معجزہ ہے، اس فرش کا کرم ہے کہ اس فرش پر بیٹھ کر ہم بہت سارے علوم سیکھ لیتے ہیں، بہت ساری باتیں جان لیتے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ ہمارے فرش پہ بیٹھنے والے جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا علم بہرحال دیگر مسالک کے علماء سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت محدود نظریے کے ساتھ بہت محدود چیزوں کو
دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے علماء، عوام الناس تو خیر جس حال میں ہے وہ ہے، لیکن اس فرش کی برکت سے بہت سی چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں۔ فقہ کی باتیں بہت حد تک آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اصول کی بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، جغرافیہ کی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، فلسفے کی اصطلاحیں سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کے بہت سے واقعات آپ سمجھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو دہرایا جائے، بتایا جائے، تاکہ آپ بہتر طریقے سے جو اصل دفاع ہے آل محمد کا وہ کر سکیں۔ رسول اکرم کی زندگی میں جو غزوات پیش آئے، جو بڑے غزوات ہیں جو آپ اکثر علماء و ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا اور بہت اہم غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد ہے۔ اور ان دونوں کے پس منظر میں بھی اور پیش منظر میں بھی، یعنی اس سے پہلے کے واقعات اور بعد کے واقعات اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن کل جو چیز ہم نے بیان کی تھی اس میں ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی، اس کو تتمہ کر کے پھر اگلے دو غزوے کی طرف ہم نظر کریں گے۔ کل جب ہم نے بنی مصطلق کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور جنگ بنی مصطلق کے نتیجے میں تقریباً پورا قبیلہ بنی مصطلق جو تھا وہ اسیر ہو گیا، اور بعد میں پیغمبر نے جب جناب جویریہ سے عقد کر لیا اور انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا، تو اس ازدواج برکت کی وجہ سے پورا قبیلہ مصطلق کو مسلمانوں نے آزاد کر دیا اور وہ بھی مسلمان ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب وہ اپنے گھر یعنی قبیلے واپس چلے گئے تو احکام زکوٰۃ کے سلسلے سے اور بعض احکام کو بیان کرنے کے سلسلے سے پیغمبر نے اپنا ایک نمائندہ ولید بن عتبہ، کی شخصیت بہت اہم ہے تاریخ میں کیونکہ بہت فاسق کردار ہے، ولید بن عتبہ کو پیغمبر نے روانہ کیا کہ وہ جا کر وہاں سے زکوٰۃ، چونکہ اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر زکوٰۃ کی اگر محصول ہے تو واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ وصول کر کے اور بعض احکامات کی تشریح کر کے واپس آ جائے۔ ولید مدینے سے نکلے قبیلے بنی مصطلق کی طرف۔ بنی مصطلق والوں کو خبر ملی کہ رسول نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا ہے، لہٰذا وہ رسول کے احترام میں اور رسول کے نمائندے کے احترام میں اپنے قبیلے سے باہر استقبال کے لیے نکلے۔ ظاہر ہے یہ مکے کے تازہ مسلمان تھے، انہوں نے استقبال وغیرہ کی چیزیں نہ تہذیب ان کی تھی، نہ یہ کسی کا استقبال کرنا جانتے تھے، نہ کسی کے استقبال کے لائق تھے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی جماعت کو آتے دیکھا تو یہ خوفزدہ ہو گئے، اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ مجھے مار نہ دیں یا حملہ نہ کریں، یہ وہیں سے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی معاملے کے واپس ہو گئے، اور آ کے رسول اکرم کو یہ خبر دی کہ بنی مصطلق نے مجھ پر حملے کی تیاری کر رکھی تھی، اور وہ بجائے اس کے کہ زکوٰۃ دیتے یا وغیرہ، وہ تو آپ پر ہم دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کے نمائندے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب آ کر یہ خبر دی گئی تو مسلمانوں میں یہ خبر ہونے لگی کہ پھر ہمیں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، ابھی انہی سے جنگ کی تھی، یہ تو مسلمان ہو کر گئے تھے، پھر یہ کیوں ہوا؟ آپس میں بات چل رہی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے اور ایک آیت کے ساتھ نازل ہوئے۔ اس آیت کو آیت نبا کہتے ہیں، اذ جاءکم فاسق بنبع، اگر کوئی فاسق تمہیں خبر دے، یہ اس آیت کی ابتدا ہے۔ اس آیت کے بیس پر فقہا آج تک حکم صادر کرتے ہیں، صرف اس ایک آیت کے بیس پر۔ اس آیت کا جنگ سے کوئی ظاہری تعلق نہیں ہے، لیکن ایک جنگ کے پس منظر میں ہے اور بہت اہم ہے، اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، البتہ خطاب یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اس آیت میں بھی ایمان لانے والوں سے خطاب ہے۔ ظاہر ہے رسول کو تو معلوم ہے، لیکن رسول معمور بے ظاہر ہے، اپنے عمل میں وہ ویسا ہی عمل کرے گا جیسے سب کر رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کے موارد میں یہ خدشہ ہمارے ذہن میں نہ ہے کہ رسول کو پتہ نہیں تھا لعاذن باللہ، کیونکہ ہمارا رسول مسلمانوں کا بھائی والا رسول نہیں ہے، ہمارا رسول واقعی رسول ہے، ہمارا رسول ایک الگ رسول ہے، وہ رسول ہے جس کو خدا نے خاص مقام دیا ہے،
اگر آپ مسلمانوں کے رسول سے اسے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو بہت چھوٹا نظر آئے گا، ہمارا رسول بہت بڑا نظر آئے گا، اور یقیناً وہ بہت بڑا ہے۔ تو اس رسول کو سب معلوم ہے، لیکن حکم اور حجت تمام ہو جائے، لہٰذا خطاب بھی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا سے ہے کہ جب ایمان لانے والوں تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو، تاکہ بغیر جانے کسی عمل میں ملوث ہونے کے بعد پشیمان نہ ہو۔ کتنی چیزیں واضح ہو گئیں۔ ایک جس سے علماء حکم دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہر خبر قابل قبول نہیں ہے، اگر خبر دینے والا سچا ہو تو ایک کی خبر بھی کافی ہے۔ اس کو حکم واحد، خبر واحد کہتے ہیں، فقہ میں اس کی بہت بڑا بحث ہے کہ راوی مثلاً ایک ہی ہے، کوئی دوسرا راوی نہیں ہے، تو کیا اس کی خبر کے اوپر فتویٰ دے سکتے ہیں؟ علماء میں اختلاف ہے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں اسی آیت سے استدلال کر کے کہ قرآن میں جس خبر کی تحقیق کرنے کی بات ہے وہ فاسق کی خبر کی ہے۔ اگر آنے والا، خبر دینے والا مومن اور سچا ہو تو ایک سچے کی بات بھی قابل قبول ہے، اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہے۔ اگر ایک آدمی آپ سے ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اگر وہ کوئی بات کہے تو آپ اسے قبول کر لیں گے، لیکن اگر ایک آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سچی خبر پر بھی آپ کو جلدی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو فاسق جب خبر لائے تو تحقیق ضروری ہے۔ آج ہم جن ماحول سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہاں ساری پریشانی کی جڑ یہی ہے کہ خبر لانے والا اور خبر دینے والا فاسق ہے، اور ہم بغیر تحقیق کے اس کو قبول بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف قبول کر رہے ہیں، فارورڈ بھی کر رہے ہیں۔ خبر صرف وہ نہیں ہے جو آدمی آپ سے کہے، اگر کوئی چیز فیس بک پہ آ گئی، کوئی چیز واٹس ایپ پہ آ گئی، کوئی چیز ٹویٹ کر دی گئی، کوئی چیز کسی بھی یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی فارمز ہو سکتے ہیں، اس پر ایک خبر آئی، آیت کیا کہہ رہی؟ اذ جاءکم من فاسق بخبر، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ ہم بغیر تحقیق کیے فی سبیل اللہ اس کو بڑھانا شروع کر دیتے۔ اگر تھوڑا سا غور کر لیں، صرف اسی پہ عمل کر لیں کہ ہر خبر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، ہر خبر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نشر کیا جائے، خصوصاً اگر وہ خبر کسی شخص کے بارے میں ہو۔ اگر اجتماعی خبر ہو تب بھی تحقیق ضروری ہے، اور اگر شخص ہے تو پھر حکم دوسرا آ جائے گا، اس کو بھی ابھی بیان کر دوں گا میں۔ اگر یہ جو خبر ہے اذ جاءکم فاسقون، یہ اجتماعی خبر ہے کہ اس نے ایک پورے قبیلے کے سلسلے میں خبر دی تھی، شخص کے سلسلے میں خبر نہیں دی تھی، قبیلے کے سلسلے میں خبر دی تھی، ایک اجتماعی خبر تھی، لیکن اس میں بھی حکم ہوا کہ پہلے تحقیق کرو پھر عمل کرو کہ بعد میں پشیمانی نہ ہو۔ اسلام کی رو سے اور قرآن کی رو سے فاسق کی خبر پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کو پشیمانی ہوتی ہے، لہٰذا عاقل وہ ہے، مومن وہ ہے جو خبر کی پہلے تحقیق کرے پھر عمل کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ کسی کے بارے میں کچھ نشر ہو گیا، بس فارورڈ ہو رہا ہے۔ جس طرح وہاں مثقال ذرۃ خیر یرا ہے، وہی مثقال ذرۃ شر یرا بھی ہے۔ اگر صرف ایک طرفہ معاملہ ہوتا کہ جس نے رتی برابر بھی، رتی تو میں نے کہہ دیا وہ ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، رتی تو بچوں نے دیکھی بھی نہیں ہے، ایک سکہ جس میں چھید ہوتا تھا وہ رتی ہے، وہ سب سے چھوٹا تھا ہمارے حیات سے، لہٰذا وہ اس مثال میں آ گیا۔ ورنہ قرآن نے جو وزن بیان کیا ہے، ابھی بھی عام انسان تو چھوڑ دیے، بہت بڑی ترقی یافتہ لیبز بھی اس ذرے کا وزن نہیں ناپ سکتے جس کو قرآن نے کہا کہ ہم ناپیں گے اور تمہیں اجر دیں گے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی اندھیرا کریے کمرے میں اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کریے، ایک لائٹ اندر آئے گی، اس لائٹ میں آپ کو کتنے ذرے دکھائی دیں گے؟
آپ اسے گن نہیں سکتے ہیں. اس آنکھ سے اس لیے دکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک لائٹ کی بیم آئی ہے، اس لیے آپ کو اس کے اندر وہ ذرے دکھ رہے ہیں. اس میں سے ایک، اس کا وزن کیا ہوگا؟ خداوند عالم اس کی مثال دے رہا ہے کہ اس کے وزن کے برابر بھی نیکی کی تو اس کا اجر پاؤ گے. اگر یہ ہوتا تب تو ہمارے فائدے پہ تھا. لیکن ادھر بھی تو ہے معاملہ کہ اگر اتنے ہی ذرے کے برابر شر کیا، گناہ کیا، تو بھی اس کا نتیجہ دیکھو گے. تو اگر ہم نے کوئی خبر بغیر تحقیق کے کسی کے سلسلے میں یا سماج کے سلسلے میں پھیلانا شروع کی تو ہندوستان کی عدالت تو افواہ پھیلانے کے جرم میں تو جو سزا دے گی وہ دے گی. یہاں تو کسی نہ کسی طرح اچھے وکیل کر کے آپ بچ بھی جائیں گے، لیکن وہاں جس کو ہر چیز کی خبر ہے وہ اس خبر پھیلانے کے جرم کی بھی سزا دے گا، جس کی شخصیت مجروح کی اس کی سزا بھی دے گا. اگر اس نے حد کے حرمت کا دعویٰ پیش کر دیا تو اس کی سزا بھی لینی پڑے گی. تو عاقل وہ ہے کہ وہ قرآن کے حکم پر عمل کرے، فاسق کی خبر کو آگے نہ پہنچائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. یہ خبر کون سی ہے؟ اجتماعی خبر. اب اگر خبر شخصی ہو، کسی شخص کے سلسلے میں، قرآن کا حکم ہے لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، اور ہم صرف جاسوسی میں لگے ہیں. یہ امریکہ نے تو بعد میں سی سی ٹی وی ایجاد کی. ہماری بالکنی کافی ہے. کس کے گھر میں کون آیا، کون گیا، کیا لے کر آئے، کیا لے کر گئے، کیا پک رہا ہے، کیا پکے گا، اور اس کے ساتھ احتمالات بھی. آج ان کے یہاں صبح سے سیٹیاں بج رہی، مہمان آنے والے ہیں، اب نہ جانے، ہو سکتا ہے اپنے لیے پکا رہا ہو بھائی. یعنی صرف خبر نہیں ہے، اس کو انالائز بھی کر کے اپنی طرف سے حکم بھی صادر ہے. اچھا ابھی تک تو محلے میں ہوتا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ پیر بخارے کی خبر امریکہ تک چلی جائے، کیونکہ اب پہلے کال مہنگی تھی، بہت ضروری خبر دی جاتی تھی ٹرنک کال بک کر کے. اب اتنی فری ہو گئی ہے کہ ماں اور بیٹی دن بھر ڈسکشن میں لگی ہیں کہ کیا ہوا. اب اس حد تک ڈسکشن ہو رہا ہے کہ نئی بات ہے ہی نہیں کرنے کو. جب صبح سے شام ایک دوسرے سے ڈسکشن ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد آئے گا اور بتائیے، اور اب کیا بتائیں؟ جو کچھ گھر میں تھا وہ بھی بتا دیا، جو محلے میں ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا، جو مجلس میں ہو گیا وہ بھی بتا دیا، تبرک کیا بٹا یہ بھی بتا دیا، انہوں نے کیسا بانٹا یہ بھی بتا دیا، وہاں اچھا تھا یہ بھی بتا دیا، وہاں گڑبڑ تھا یہ بھی بتا دیا. تو ہم اس حالات میں آ چکے ہیں. قرآن کہہ رہا لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. یعنی آپ سے مطلب ہی نہیں ہے بغل والا کیا کر رہا ہے، اپنے گھر میں کوئی کیا کر رہا ہے اس سے آپ کا مطلب ہی نہیں ہے. ہم جس شریعت پر چلنے والے ہیں، جن افراد کو ماننے والے ہیں، انہوں نے یہ عمل کیا ہی نہیں. ان کا عمل تھا کہ اگر کوئی آ کے اعتراف گناہ کرتا تھا تب بھی اس کو جانے دیتے تھے. یہ کہتے تھے شاید غلطی سے ہو گیا ہو، شاید بھوک میں ہو گیا ہو، شاید مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو گیا ہو. اس کی آبرو کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں آبرویں محفوظ کرنی ہیں، آبروؤں سے کھیلنا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. خلیفہ صاحب گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ان کو مرد عورت پہ لڑنے کی آواز سنائی دی. وہ دیوار پھاند کے اندر چلے گئے اور اس کو نصیحت کرنے لگے کہ حد جاری کریں گے تم پر ہم. اس نے کہا سرکار میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، آپ نے دو گناہ کیے ہیں. ایک تو آپ میرے گھر میں بغیر میری اجازت کے داخل ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے جب تک اجازت نہ لو گھروں میں داخل نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن نے حکم دیا ہے کہ لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. تو اولاً آپ نے جاسوسی کی، دوسرا آپ دیوار پھاند کر آئے. اچھا ان لوگوں کو دیوار سے بہت محبت تھی اور یہ دیوار باندھنے میں ایکسپرٹ تھے. اونچائی پہ چڑھنے کے زیادہ مشق تھی، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے. دیوار کیا چیز ہوتی ہے، جب احد پہ چڑھ گئے تو دیوار کیا چیز ہے. لیکن بہرحال ہم ان کے ماننے والے تو نہیں ہیں.
تو یہ عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ علی کی سیرت کیا تھی اور غاصب کی سیرت کیا تھی. ہمیں علی کی سیرت پر چل کے آبروؤں کو محفوظ کرنا ہے یا اس کی سیرت پہ چل کر مومن کو متہم کرنا ہے؟ ایک ایسا سماج جس میں اگر علم بھی ہو جائے تو ہمیں چھپانا ہے. یہ جو غیبت سے منع کیا گیا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ علماء صاحب سنتے رہتے ہیں، بار بار دہرانے کی ضرورت اس لیے پڑ لی کہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے معاملہ. وہ ہمارے استاد کہنے لگے کہ میں ایک گاؤں گیا محرم کی مجلسوں میں، تو میں نے جو ہے نماز کے مسائل بیان کیے. پہلی مجلس میں تو جو منتظم صاحب تھے، سیکریٹری صاحب، وہ آئے کہ مولانا پچھلے سال بھی آپ نے یہی پڑھا تھا. اچھا یہ فرمائش شاعر سے کبھی نہیں ہوتی، یہ مولانا کی پریشانی کہ اس کو نیا پڑھنا ہے. اچھا مصائب بھی نئے سننے ہیں. میں نے کہا بھائی کس طرح قتل کر دوں امام حسین کو؟ جیسے شہید کیے تھے ویسے ہی ہوئے تھے، نیا تو نہیں پڑھا سکتا میں، جو ہے وہی بیان کروں گا. لیکن وہ چونکہ ذہن کہاں چلا کہ مجلس ہٹ ہونا ہے، چھتیں اڑ جائیں، یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے پھر تو وہی پچھلے سال بھی یہی پڑھا تھا. تو میں استاد کہہ لے، میں نے مسکرا کے ان سے پوچھا کہ گاؤں میں سب نماز پڑھنے لگے؟ سارے نمازی ہو گئے گاؤں میں؟ کہا نہیں ابھی سب تو نہیں ہوئے. سب روزہ رکھنے لگے؟ نہیں ابھی سب تو نہیں رکھ رہے. تو اس کا مطلب ہے دہرانے کی ضرورت ہے. جب سب پڑھنے لگیں گے تب دوسرے موضوع پہ بات کی جائے گی، جب سب روزے دار ہو جائیں گے تب دوسرے موضوع پہ بات کی جائے گی. تو جب تک کوئی عمل سماج میں چل رہا ہے اور وہ رکا نہیں ہے جبکہ اسلام نے منع کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار بتائیں کہ صاحب یہ غلط ہے، تاکہ کم سے کم حجت تو تمام ہو جائے. کل روز محشر یہ نہ کہہ سکے کہ سرکار معلوم نہیں تھا ورنہ نہ کرتے. تو غیبت حرام ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اتنی لطف اندوز چیز ہے، غیبت سے زیادہ مزیدار چیز تو کوئی ہے ہی نہیں. بڑے بڑے اس میں ملوث ہیں. لیکن اس کی مصیبت یہ ہے کہ غیبت کی محفل سے کوئی انسان ہٹتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے ہی ہٹے گا اس کی غیبت شروع ہو جائے گی. لیکن رسول نے فرمایا ہے کہ یہ اکل میتا ہے، وہ بھی کس کا؟ بھائی، مردہ بھائی کو کھانے کے برابر ہے غیبت. تو غیبت ہے کیا اصل میں؟ سچ ہے، وہ عیب ہے جو اس میں موجود ہے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے آپ کہہ رہے ہیں. اسلام یہ بھی برداشت نہیں کر رہا ہے کہ اگر مومن میں کوئی عیب ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، چہ بسا کہ اس کے اندر وہ کمی نہ ہو اور اس پہ بہتان لگایا جائے. بہتان تو پھر الگ مرحلہ ہو گیا، اور وہ بھی ایسے افراد لگائیں جو خود فاسق ہوں، خود نہ نماز سے مطلب نہ روزے سے مطلب. وہی والے افراد ہیں 8 کی کھاٹ کی 360 والے، 8 کی کھاٹ کی 360 والے جو افراد ہیں نمازی، انہی کا مسئلہ ہے کہ وہ آ کر اس کے بے نمازی ہونے کی بات کرتے ہیں جو ان کے مطلب کا نہیں ہے. تو فاسق کی خبر پہ ہمیں توجہ نہیں دینی ہے. یہ ایک بہت اہم چیز تھی جو اس واقعے نے اسلام کو سکھائی کہ فاسق کی خبر کے اوپر تحقیق کرنا ضروری ہے، تحقیق کے بعد عمل ہو، تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو معاشرہ حسن ظن پر ہو، سوء ظن پہ نہ ہو. حسن ظن کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز دکھ بھی رہی ہے تو آپ اپنے دل میں اسے پازیٹیو لیں کہ شاید کوئی مصلحت ہو لہٰذا یہ کر رہا ہے. اور سوء ظن کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ ظاہری طور پر کوئی عمل کرنا بھی چاہ رہا ہوگا اور آپ اسے نیگیٹو لے لیں گے تو جو ہدف ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا اور ایک جدید دشمنی بھی شروع ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں علوی فکر کو رکھنا ہے، حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تحقیق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ادب اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جنگ بدر اسلام کی سب سے بڑی جنگ
اور سب سے اہم جنگ. اور بدری افراد یعنی جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی ان کی ایک اہمیت ہمیشہ رہی اسلام میں. ان کی تعداد تقریباً معلوم ہے موثق کے 313 تھی. حضرت کے لیے بھی ہے کہ وہ 313 افراد آپ کے اوپر ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے ہوں گے. بدری جو لوگ تھے ان کی بہت اہمیت تھی. جنگ بدر میں مسلمان تو جیت گئے, کفار مکہ ہار گئے. اس جنگ بدر کو اصل میں مبتلا کس نے کیا تھا کفار کو؟ اس میں ابو سفیان نے, اور خود آیا نہیں تھا. اچھا ابو سفیان کی میں تعریف کیا کروں؟ معاویہ کا بھی باپ ہے, معاویہ یزید کا باپ ہے اور یہ معاویہ کے باپ ہیں. اب آپ سوچئے کس مقام میں عظمت پر ہوں گے یہ. مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ مسلمان اس لیے ذلیل ہے کہ معاویہ کے باپ کو مسلمان سمجھتا ہے, علی کے باپ کو کافر سمجھتا ہے. تو جو باعزت تھا اسے چھوڑ دیا, جو ذلیل تھا اسے قبول کر لیا. تو جب ذلیل کو قبول کیا ہے تو دنیا میں ذلت ملے گی. ہم نے عزیز کو قبول کیا ہے لہذا عزت ملے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب یہ ہار کے پہنچے تو ابو سفیان بن حرب نے قسم کھائی کہ میں غسل نہیں کروں گا جب تک میں بدر کا بدلہ نہ لے لوں. جب صاحب نہ کریے غسل, دوسرے کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن بہرحال انہوں نے قسم کھا لی. قسم تو کھا لی لیکن کریں کیا؟ مدینے پہ حملہ کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں, کیونکہ جسے وہ سوچ رہے تھے کمزور ہے اس کا اکیلا ایک سپاہی ان کے پورے لشکر پہ بھاری ہے. لہٰذا دسیسہ کاری کے ساتھ قسم کھا چکے ہیں. بہت سے مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں, کچھ مسائل ایسے ہیں جو ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے, مبتلا ہیں اس میں. تو اس قسم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مدینے کے لیے کچھ افراد کو جمع کیا اور مدینے پہنچے, مدینے قریب پہنچے. اور مدینے کے باہر کسی کھیت میں, کسی باغ میں ایک انصاری اپنے 2 غلاموں کے ساتھ کھیتی کر رہا تھا. انہوں نے اسے قتل کر دیا. اور اس کے بعد وہ عمل جو کفار کا ہمیشہ سے رہا, الفرار والمفرور. دیکھیے یہ کافر کا عمل ہے فرار کرنا. اب آپ تاریخ میں ڈھونڈتے رہیے کون کون فرار کیا, میں وہ سب نام وام نہیں لے پاؤں گا اس وقت. جو بھاگا, کیونکہ بھاگنے کے بعد کفر کا فتویٰ کسی اور نے نہیں, کل ایمان نے دیا تھا. جب رسول نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے تو علی نے یہی جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد بھی کفر اختیار کر سکتا ہوں؟ تو یہ بھاگنے کی صفت کفر کی صفت ہے. اب آپ صفت کے اوپر شخصیت کو تولتے چلے جائیے, اپنی فہرست بناتے چلے جائیے. انہوں نے انہیں قتل کیا لیکن پھر ڈرے کہ اگر ابھی فوج باہر آ گئی رسول کی تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا یہ مدینے سے مکے کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے کہ میرا قسم ہو گئی پوری, یہ مار دیا میں نے, بدلہ لے لیا بدر کا. یہ نکلے. ادھر رسول کو خبر ہوئی تو رسول اکرم ایک لشکر کے ساتھ باہر نکلے, اور ایک وادی ہے, اس وادی تک آپ نے تعاقب کیا. لیکن ظاہر ہے یہ لوگ پہلے آگے نکل گئے تھے, رات ہی بھی نکل گئے تھے. ان کو یہ خبر ہوئی کہ رسول ایک لشکر کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں. فرار کرتے کرتے انہیں احساس ہوا کہ ہمارے پاس جو وزن ہے, جو ساز و سامان ہے, وہ ہمارے دوڑنے میں, بھاگنے میں پریشانی کر رہا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی گاڑی تیز نہیں چل رہی, سامان کم کرو کچھ. تو اس سامان کو کم کرنے کے لیے اپنے ساتھ یہ ستو لائے تھے, اس کو عربی میں کہتے ہیں سویق. تو یہ ستو چھوڑ کر بھاگے. تو مسلمان جب اس حصے تک پہنچے تو انہوں نے ستو کے تھیلیاں دیکھی. اچھا مسلمان لشکر بھی رسول اللہ کے لشکر میں سب تو
علی نہیں تھے، اس ستوئی پہ بیٹھ گئے، تو کچھ تو ملا. وہ کیا اصطلاح ہے؟ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، ابو سفیان نہ صحیح ستو صحیح. تو اب وہ لشکر ستو ہی لوٹنے میں مشغول ہو گیا. اس کے نتیجے میں یہ لوگ مکے چلے گئے اور مسلمان بغیر کسی جنگ کے تقریباً 3 دن بعد واپس آ گئے. چونکہ ستو ملا تھا اور اس کو عربی میں سویق کہتے، لہٰذا اس غزوے کا نام پڑا غزوہ سویق، جس میں رسول اور رسول کے ولی کی ہیبت سے وہ لوگ جو قسم کھا کھا کر آئے تھے جنگ کرنے، وہ رات کی تاریکی میں بھاگ گئے اور رسول کے ساتھ مال غنیمت کے لیے جانے والے ستو لے کر واپس آ گئے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ جنگ بدر کا قصہ ہے. ایک قصہ اور جو جنگ احد سے تعلق رکھتا ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جنگ احد میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا بہت شدید. 70 شہید ہوئے تھے، جس میں ایک جناب حمزہ ہی کی شہادت بہت عظیم ہے. جناب حمزہ پہلے شہید ہیں جن کو سید الشہداء کہا گیا اور اسد اللہ کہا گیا اور اسد رسول اللہ کہا گیا. امام حسین کی شہادت کے بعد سید الشہداء کا لقب امام حسین کے لیے مشہور ہو گیا، ورنہ حمزہ کو بھی سید الشہداء کہا گیا ہے. اور حمزہ واحد شہید ہیں جن پر رسول اکرم نے 70 تکبیریں بلند کی ہیں نماز جنازہ میں. اور رسول نے فرمایا کہ اس لیے یہ تکبیریں بلند کی کہ میں نے اپنی جس طرف میں دیکھتا تھا ملائک کی ایک صف اس نماز میں شرکت کر رہی تھی، لہٰذا میں حمزہ کے احترام میں اور ان فرشتوں کی صف کے احترام میں تکبیر بلند کرتا رہا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ واقعہ اگر ایسے ہی آپ انالائز نہ کریں، اس کو انالائز کریں، کیا تقابل بنی ہاشم کا بنی امیہ سے. ایک جس پر 70 تکبیریں بلند ہوں، ایک جو 3 دن تک مدینے میں پڑا رہے، کوئی دفن کرنے نہ آئے. کوئی مقابلہ ہے ان دو میں؟ یہ مقابلہ ہی نہیں ہے. رسول نے جناب حمزہ اور جناب حمزہ کے لیے رسول نے گریہ کرنے کی خواہش ظاہر کی. جب رسول مدینے میں داخل، جناب حمزہ گھر میں صرف کی بیٹی تھی، کوئی بہت بڑا خاندان تھا نا، یہی بنی ہاشم. مدینے میں اچھے خاصے لوگ شہید ہوئے تھے، تو ہر گھر سے آہو بکا تھی. جب رسول مدینے میں داخل ہوئے اور ہر گھر سے آہو بکا کی آوازیں سنی، تو آپ نے فرمایا کہ لیکن افسوس حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. جب یہ جملہ اصحاب کے اور انصار کے لوگوں نے سنا، عورتوں نے سنا، تو وہ جناب حمزہ کے گھر گئیں اور وہاں جناب حمزہ کی مجلس اور ان پر آہو بکا کی اور ان کی بیٹی کو تعزیت پیش کی، جس کے نتیجے میں آج بھی حجاز میں اور عراق میں آج بھی دستور ہے کہ جب ان کے ہاں کسی کی رحلت ہوتی ہے تو وہ پہلے جناب حمزہ پر گریہ کرتے ہیں، پھر اپنے مرحوم کا پرسہ دیتے ہیں کہ رسول کی خواہش تھی کہ میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں. تو مسلمانوں کے ایک بہت سخت مرحلے سے گزرنا پڑا تھا. اس جنگ میں ہوا کیا کہ وہ لوگ جیتنے کے بعد، مسلمانوں کو پسماندہ کرنے کے بعد، یہ سوچ کے کہ رسول قتل ہو گئے اور امیر المومنین نے جم کر جب رسول کا دفاع کیا، صرف 9 لوگ علی کے ساتھ کھڑے تھے، باقی یہ پورا لشکر ایسی ایسی اونچائی پر اور ایسی ایسی وادیوں میں تھا. خود ایک موصوف نے اعتراف کیا کہ ہم 3 دن بعد لوٹ کر آئے. رننگ اتنی سپیڈ سے کی انہوں نے کہ مدینے سے بھی آگے چلے گئے تھے، 3 دن بعد لوٹ کے آئے تھے. باقی 2 افراد تو خیر وہ ایسی ایسی اونچائیوں پہ گئے، ایوریسٹ چڑھ گئے. احد سامنے تھا، ورنہ ایوریسٹ چڑھ جاتے ہوئے، پہلے مسلمان ہوتے جو ایوریسٹ پہ چڑھا. لیکن بہرحال امیر المومنین کی رشادت اور شجاعت کے نتیجے میں کفار آگے نہیں بڑھ سکے اور یہ سوچ کے کہ ہم نے بہت مار دیے، واپس چلے گئے. بیچ راستے میں انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ ہم نے ہرا دیا تھا. مسلمان لشکر میں جان تو باقی نہیں تھی، ہمیں رکنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں مدینے پہ حملہ کرنا چاہیے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر دینا چاہیے. یہ سوچ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم پلٹیں. جبرائیل نازل ہوئے رسول اکرم پر کہ دشمن اس ارادے کے ساتھ پلٹنا چاہتا ہے.
لہٰذا حکم یہ ہے کہ فوراً اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ اگلے دن ہے احد کے، جنگ احد کے اگلے دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں رسول نے ایک شرط بڑھا دی کہ اس جنگ میں وہی جائے گا جو میدان میں ثابت قدم رہا۔ وہ لوگ جو بھاگ گئے انہیں اجازت نہیں ہے اس میں آنے کی۔ تو اب وہی لوگ جو رکے تھے، جن کے بدن مجروح ہو چکے تھے، جن میں سب سے زیادہ مجروح کس کا بدن تھا؟ خود امیر المومنین کا بدن مجروح تھا۔ اتنا مجروح تھا کہ اگر ایک حصے کو سیا جاتا تھا یا باندھا جاتا تھا تو دوسرے زخم کھل کر خون نکلنے لگتا تھا، کہ بعد میں چٹائی کو، حصیر کو جلا کر زخموں کو بھرا گیا کہ خون نہ نکلے۔ اس عالم میں امیر المومنین لیٹے ہوئے تھے، آیت نازل ہوئی، امیر المومنین اٹھے اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے کہ حکم الہی اور دفاع پیغمبر سے زیادہ علی کے لیے کوئی عزیز نہیں ہے۔ رسول نے پرچم اسلام علی کے ہاتھ میں دیا، علی 70 لوگوں کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے، حمرۃ الاسد تک پہنچے جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے۔ ادھر وہ لوگ تیاری کر رہے تھے کہ ہم مدینے کی طرف پلٹے ہیں۔ ان کو ایک مسافر نے دیکھا کہ ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، علی جس کے سپہ سالار ہیں، آ کر ابو سفیان کو خبر دی، پوچھا کیا ارادے ہیں؟ کہا ہم واپس مدینے جانا چاہتے ہیں۔ کہا میں ابھی آ رہا تھا اور میں نے علی کو 70 لوگوں کے ساتھ تمہارے تعاقب میں دیکھا ہے۔ ابو سفیان نے ایک بار ہاتھ مار کر کہا کہ اگر علی آ رہے ہیں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک ہیبت خدا نے اس جری کے ذریعے سے دشمنوں پر اس طرح سے ڈالی تھی کہ علی کو دیکھنا بھی ضروری نہیں تھا۔ اگر کوئی خبر دے دیتا تھا کہ علی آ رہے ہیں تو کسی میں مقابلے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ امیر المومنین یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا چونکہ امیر المومنین لشکر کے ساتھ حمرۃ الاسد تک پہنچے تھے، اس غزوے کا نام حمرہ الاسد پڑا، جس میں جنگ واقع نہیں ہوئی، لیکن دو کمال امیر المومنین کے ہیں۔ ایک تو مجروح حالت میں جب جسم کے ایک ایک حصے سے زخم تھا اور خون بہہ رہا تھا، اسلام کی نصرت کے لیے تیار ہوئے۔ دوسری آپ کی ہیبت ایسی تھی کہ مجروح ہونے کے باوجود جیتا ہوا ظاہری کفار کا لشکر مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ یہ وہ ہیبت تھی جو خدا نے علی کے ذریعے دی تھی، یہ وہ ہیبت تھی جس کے ذریعے سے اللہ نے رسول کی نصرت کی تھی اور مدد کی تھی، اور یہی وہ بغض اور کینہ تھا جو علی اور آل علی سے بنی امیہ نے نکالا۔ علی کے مقابلے میں کبھی کھل کر نہیں آ سکے، لہذا سازشیں کی، کبھی علی کے گھر پہ آگ و لکڑی جمع کی، کبھی علی کے گلے میں رسن ڈالی، کبھی علی کے بیٹے کے جنازے پہ تیر چلائے، اور کبھی علی کے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں گھیرا۔ شب جمعہ، شب زیارت امام حسین، وہ شب جس میں ہر آن 70,000 فرشتے آسمان سے کربلا پر نازل ہوتے ہیں، امام کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ صف اوپر جاتی ہے، دوسری صف آتی ہے، اور پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور فرشتے تو فرشتے، انبیاء الہی درخواست کرتے ہیں بارگاہ الہیہ میں کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ حسین کی زیارت کے لیے جا سکے۔ اور کتنا کریم ہے میرا مولا کہ ہم جیسوں کے لیے جو کربلا نہیں جا سکتے جلدی جلدی، ان کے لیے کتنا آسان کر دیا کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہنا، اگر میری طرف رخ کر کے ایک بار کہہ دو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو تمہیں وہی ثواب عطا کروں گا جو کربلا میں آنے والے زائر کے لیے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا۔
کتنا کریم، اپنے ظاہر کا کتنا احترام کرتا ہے، اپنے ظاہر سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے ظاہر کی شفاعت کا ضامن ہے۔ شب جمعہ اس حسین کی زیارت جس سے سب کا بدلہ کربلا میں لیا گیا۔ امام حسین کی زیارت میں ایک جملہ ہے قتیل العبرات، اس کی دو تفسیریں، ایک یہ کہ آپ آنسوؤں کے شہید ہیں، یعنی آپ کی شہادت کے بعد مسلسل آنسو بہیں گے جو آج تک جاری ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں نے، بنی امیہ نے اتنا زیادہ قتل عثمان کو موضوع بنایا اور روئے اور گریہ کیا کہ لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی آل علی کے لیے، اور یہ وہ نفرت تھی جو کربلا میں جس کا اظہار ہو رہا تھا۔ جب امام حسین نے پوچھا کہ میں نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا، کسی حرام کو حلال نہیں کیا، تو آخر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا، لوگوں نے جواب یہی دیا تھا، بغضاً لعبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ یہ علی کی دشمنی تھی جو کربلا میں ظاہر ہو رہی تھی، اور حسین ابن علی نے اس طرح سے انتظام کیا تھا کہ میرا دشمن دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ میرا دشمن مسلمان تو دور، انسان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے پہلے علی اکبر سے اذان دلوائی۔ روز عاشورہ کیوں علی اکبر سے اذان دلوائی؟ کہ ابھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے لہجہ پیغمبر سنا تھا، اگر لہجہ پیغمبر میں اذان ہو رہی ہے تو حجت تمام ہو جائے کہ آل رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہو۔ اور اس کے بعد جناب علی اکبر کو جو میدان میں بھیجا، سب سے مختلف ہے جناب علی اکبر کی رخصت، کیونکہ کسی کی رخصت کے وقت امام حسین نے خدا کو شاہد نہیں بنایا، جبکہ خدا تو شاہد ہے، لیکن خود آپ نے فرمایا کہ خدا یا گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے حبیب کا سب سے زیادہ شبیہ تھا۔ اور اس کے بعد کا جملہ اپنے آپ میں مصائب کے لیے کافی ہے کہ میں جب بھی اپنے نانا کی صورت کا مشتاق ہوتا تھا، میں اس جوان کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ جو سفارش امام حسین نے جناب علی اکبر سے کی وہ کسی سے نہیں کی۔ بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو چہرہ دکھاتے رہنا، یہ باپ کی سفارش نہیں ہے، یہ عاشق رسول کی سفارش ہے کہ میں تصویر رسول جی بھر کے دیکھ لوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں علی اکبر جب آواز دیں گے تو تصویر رسول خون آغشتہ ہوگی۔ ہاں علی اکبر وہ جوان جسے حسین نے نازوں سے پالا تھا، میدان کربلا میں گئے، کس طرح سے جنگ کی کہ غلام ہاشمی کیسے جنگ کرتا ہے، کبھی ضرب ید اللہ دکھائی، کبھی جعفری تلوار چلائی، کبھی حمزہ کی یاد دلائی، اور جنگ جیت کر بابا کے سامنے پہنچے۔ کتنی حسین کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب علی اکبر مارکا جیت کر آئے ہوں گے، لیکن حسین اس عالم میں ہیں کہ بیٹے کا استقبال کیسے کریں۔ تھکا ہوا بیٹا جو جنگ میں مجروح ہو کر آ رہا ہے، سر سے لے کر پیر تک خون رس رہا ہے، لیکن باپ خالی ہاتھ ہے، ایک کاسہ آپ بھی موجود نہیں کہ تھکے ہوئے بیٹوں کے لب تک پہنچا سکے۔ اور علی اکبر نے تو سوال کر لیا، بابا اگر سبیل آب ہو جائے، ایک کاسہ آب اگر مجھے مل جائے تو میں ان لعینوں کو بتا دوں کہ ہاشمی خون کیسے جنگ کرتا ہے۔ حسین کا ہاتھ خالی تھا، عجیب جملہ کہا، اے بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ ارے علی اکبر نے زبان دی، واپس کھینچ لی، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ ہاں علی اکبر جاؤ، خدا حافظ، تمہیں تمہارے جد سے راب کریں گے۔ علی اکبر میدان میں گئے، کچھ دیر گزری تھی، آواز آئی، علیک من السلام یا بتا، اے بابا سلام آخر قبول ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، ہاذا جدی، اے بابا میرے دادا آ گئے ہیں، مجھے حوض کوثر سے
سیراب کر دیا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے علی اکبر مبارک ہو، علی تمہارے پاس آ گئے لیکن حسین تنہا رہ گئے، ابھی کچھ دیر گزرے گی، فرات کا پانی نیزوں اچھلے گا، کربلا میں زلزلہ آئے گا، کوئی آواز دے گا الا ذبح الحسین بکرب بلا، الا قتل الحسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حضرت کر رہا ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، خدایا اتباعات عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما، خدایا شب جمعہ، شب زیارت امام حسین تیری بارگاہ میں فرش عزا امام حسین سے دست دعا ہیں، اس زندگی میں ان کے قبر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص وہ افراد جو مجالس میں بہت بہتر طریقے سے شرکت یا تعاون کرتے تھے ان سب کی روح کو ایصال فرما۔